اسمنٹ پلیز لاسٹ ٹائم۔ اب کی آواز میں تھوڑی نمی بھی گل گئی تھی، پر وہ پہلی دفعہ جیسے ہی فرمانبرداری کے ساتھ سر ہلاتا پہلے سے توجہ کے ساتھ سمجھاتا رہا اور پھر سے گیم کھیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ چون کر سر اٹھاتا سامنے دیکھنے لگا، پر اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹا گیا۔ وہ آنسو بہاتی گود میں بڑے رجسٹر کو گھورتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہتے رجسٹر کو گیلا کر رہے تھے۔ بالوں کی لٹیں بھی کا گالوں سے چپکی ہوئی تھی، ناک لال ہو رہی تھی اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینکتا تیزی سے اس کے نزدیک آتا اسے کندھوں سے تھام گیا۔ کیا ہوا یار؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کہیں درد ہے کیا؟ طبیعت تو نہیں ٹھیک؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ پریشانی سے پوچھتا خود ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا چیک کرنے لگا، پر جسم ٹھنڈا تھا۔ ارمش اس کے استفسار پر منہ سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر اس کے کندھے پر سر رکھتی بچوں کی طرح رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا، پر اب کی بار اسے کچھ پوچھے بغیر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپانے لگا۔ کافی منٹ رو لینے کے بعد جب اس کا رونا مدھم سسکیوں میں بدل گیا تو ارسم دھیرے سے اسے ہاتھ سے الگ کرتا اپنی انگلیوں سے اس کے بھیگے بال صاف کرتا، اس کے سرخ پڑتے چہرے کو تشویش سے دیکھنے لگا۔ کول ڈاؤن، اب چپ کر، مجھے بتائیے شاباش کہ کیوں رو رہی تھی آپ، اور خبردار اگر اب ایک بھی آنسو ان حسین آنکھوں سے بہا تو۔ وہ ارمش کو پیار بڑی ڈانٹ پلاتا اس کے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ شرمندگی سے سر جھکاتی نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ اوہو! ارسم اسے اشارے سے منع کرتا دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مدد سے اس کا زیریں لب دانتوں کی ظالم گرفت سے چھڑوا گیا۔ اس کی حرکت پر وہ مزید سرخ پڑتی، چہرہ اور جھکا گئی۔ بتائیے شاباش، ارسم ارمش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتا نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ شرمندہ سی سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی خود میں بولنے کی ہمت پیدا کرنے لگی۔ وہ اٹک کر بولنے لگی تو ارسم اس بات میں سر ہلا کر اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتا اسے حوصلہ دینے لگا۔ ہمیں اس سوال کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی، وہ آنکھیں بند کرتی اپنا مسئلہ ایک ہی سانس میں بتاتی زبان دانتوں میں دبا کے تو ارسم حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ ایک سوال سمجھ نہ آنے پر اتنا رو رہی تھی؟ لائک سیریسلی؟ ارسم کی آواز اور چہرے سے جھلکتی بے یقینی دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہوگی۔ سوری ارسم افریدی، کہاں ارمش افریدی کو شرمندہ ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ وہ ارمش کی تھوڑی پکڑتے اس کا سر اٹھاتا خود کی طرف دیکھتے پر مجبور کر گیا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے میری جان؟ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو دوبارہ سمجھ لے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ اس کی تھوڑی چوکا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ لیکن ہم 4 دفعہ سمجھ چکی تھی آپ سے، وہ ہونٹ لٹکاتی بولی تو ارسم اس کی معصوم مگر جان لیوا ادا پر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا جھک کر اس کے لبوں کو چھو گیا۔ اس کے لمس کی نرمی اور گرمی ارمش افریدی کو لرزا گئی۔ وہ نظریں چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی تو اس کے گریز پر ارسم مسکرا دیا۔ اب میرے سے 4 دفعہ کیا 4000 دفعہ بھی ایک ہی سوال کر سکتی ہیں۔ ارسم افریدی کا ابھی تک اتنا جگرا نہیں ہوا کہ وہ ارمش افریدی کو انکار کر سکے، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوگا۔ ارمش افریدی ارسم افریدی پر ہر حق رکھتی ہے، تو ارسم افریدی کا بھی اولین فرض ہے کہ ارمش افریدی کے نہرے اٹھائے اور اس کی ہر بات پر لبیک کہے۔ وہ اپنے خوبصورت الفاظ ارمش کے کانوں میں اتارتا جھک کر اس کی پیشانی اپنے پاک لمس سے معطر کر گیا۔ ارمش آنکھیں موندتی اس روح افزا احساس کو محسوس کرنے لگی۔ اچھا ایسا کرے ابھی چھوڑ دے، کچھ دیر دماغ کو پرسکون ہونے دے، پھر دوبارہ سمجھے۔ وہ اس کی گود میں وہ رجسٹر اور پین پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور اسے بھی ہاتھ سے کھینچ کر اپنے نزدیک کر گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ ہسبینڈ ارسم کی شرٹ کے کالر پر بنے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے اسے پکار گئی۔ جی میری جان۔ وہ جھکا اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو انگلی پر لپیٹنے لگا۔ ہمیں آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی فرمائش پر ارسم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بہت کم فرمائش کرتی تھی، نہ جانے کیوں جھجکتی تھی اس سے۔ اوکے حضور، جیسا آپ کا حکم، بندہ آپ کے حکم کا غلام ہے۔ اس کے یوں عاجزی سے کہنے پر ارمش کھلکھلا کہا، حاضر، چلیے ریڈی ہوں۔
آپ، میں گاڑی کے پاس ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ وہ اس کا گال تبا کر اٹھا، موبائل اور گاڑی کی چابی پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمش مسکراتی ہوئی اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ وہ بے چین ہوتے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ چکر لگا کر تھک جاتی تو الماری میں منہ دے کر بے وجہ ترتیب زدہ کپڑوں کو پھر سے ترتیب دینے لگتی۔ اس کام میں اکتا جاتی تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگتی۔ مومل نے گردن گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اس سے بے نیاز باسم لیپ ٹاپ سامنے کھولے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے اپنے بزنس ورلڈ میں گم تھا۔ نہ جانے آدھی رات کو ایسا کون سا کام ہے جو دن کے وقت نہیں کیا جا سکتا۔ غصے میں بڑبڑاتے اس کی نظر بیڈ کے وسط میں سوئی مناہل پر پڑی جو اس پر بھی غصہ آیا تو اسے اس پر بھی غصہ آیا۔ کتنی بے وفا بیٹی ہے میری ماں، یہاں بور ہو رہی ہے اور یہ سوئی پڑی ہے، ویسے سوتے ہوئے تو اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے میری گڈی۔ وہ پیار بڑی نظروں سے مناہل کی جانب دیکھتی سوچتی جا رہی تھی، نہیں مس ہینا یہ پوائنٹ مت ایڈ کرے۔ اس کی آواز پر مومل جل کر رہ گئی، چڑیل چمڑ کر رہ گئی ہے میرے شوہر کو۔ ایک دم تیش میں آتی وہ بیڈ کی طرف بڑی و باسم کے سر پر جا کھڑی ہوئی، پر وہ اس پر دھیان لیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہا۔ باسم اس کی پکار پر وہ اب بھی متوجہ نہ تھا، جس سے مومل کے غصے کا گراف مزید بلند ہو گیا۔ باسم، اب کی دفعہ آواز تھوڑی بلند تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دے گیا، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ اسے بولنے کی اجازت دیتا وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ میں سوچ رہی تھی ہم اپنے روم میں بلو کلر کا پینٹ کروا لیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے میں کروا دوں گا۔ اس کے جواب پر شاک سے مومل کا منہ کھل گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ نیلا رنگ مومل کو سخت ناپسند تھا۔ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مناہل کے لیے ہم ایک کیئر ٹیکر ارینج کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر ایک اور سوال داغ گئی۔ اوکے ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کے جواب پر مومل کے منہ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ ان دونوں کی بیٹی کے لیے وہ غصے سے لال پیلی ہوتی، مٹھیاں ساتھی سے باندھ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری شادی بھی کر لی۔ پھر وہ دانت پر دانت جماتی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ باسم کے جواب پر مومل کے ضبط کی تنابات ٹوٹ گئی۔ وہ پیر پٹھتی ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر گئی۔ ٹھاک کی آواز پر اپنے کام میں مصروف باسم کا دل دہل گیا۔ وہ الجھن بڑی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھنے لگا۔ محض 3 سیکنڈ لگے تھے اسے ساری صورتحال سمجھنے میں۔ شٹ یار! وہ ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا خود کو کوسنے لگا۔ مس ہینا باقی کام ہم صبح آفس میں ڈسکس کریں گے۔ اور وہ کال کر بلوٹوتھ کان سے اتار کر سارے ٹیبل پر رکھتا بیڈ سے خود کھڑا ہوا، سامنے پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر بلوٹوتھ کے ساتھ رکھا، ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھورنے لگا۔ مومل اس کی پکار پر کوئی جواب نہ ملا۔ مومل اوپن دا ڈور۔ اب کی دفعہ وہ ڈریسنگ روم کے باہر کھڑا بولنے کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی ناک کر رہا تھا، پر ہنوز جواب ندارت جانتا تھا اسے غصہ بہت کم آتا تھا، پر جب آتا تھا سب کچھ بسم کر دیتا تھا۔ اوکے اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی بھی جب کام نہ آئی تو باسم سائڈ ٹیبل درار سے ڈپلیکیٹ چابی نکالتا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ جو غصے میں بڑے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی، لاک کھلنے کی آواز پر چونکا مڑی۔ اس کے مزید کچھ سوچنے سے پہلے ہی باسم دروازہ کھول چکا تھا۔ اسے دیکھا مومل غصے سے چہرہ دوسری جانب گھما گئی۔ باسم دونوں بازو سینے پر باندھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا گہری نظروں سے مومل کو دیکھنے لگا، جو سرخ چہرہ لیے باسم کے علاوہ ہر طرف دیکھنے میں مہوی تھی۔ سویٹی! باسم کی محبت سے لبریز پکار سن کر مومل کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نام سے پکارا تھا اس ستمگر نے۔ مومل کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ کم ہے۔ وہ پھر سے اسے پکارنے لگا، پر مومل اپنے دل کو ڈانٹ کر چپ کرواتی اسٹل کھڑی رہی۔ اس کی ہٹ درمی پر باسم کو غصہ آنے لگا، پر وہ لب بینچ خود پر قابو پانے لگا۔ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس بھرتے مضبوط قدم اٹھاتا مومل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا مومل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا اور گہری نظروں سے مومل کے سرخ بڑھتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ناراض ہو؟ وہ مومل کے گال کو چومتی آوارہ لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ کر پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے کی نرمی مومل کا دل پگھلانے لگی، پر وہ اپنی حد سے بڑھتی دھڑکنوں کو تھپک کر چپ کرواتی خاموش کھڑی رہی۔ جواب نہ ملنے پر باسم جھک کر اسے اٹھاتا کندھے پر ڈال گیا۔
چھوڑے مجھے باسم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتارے مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنے نازک ہاتھوں کے مکے مارتی دبی دبی آواز میں چیخنے لگی، کیونکہ اپنی بیٹی کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ باسم اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اس سے لیتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد باسم نے بیڈ کے درمیان سوئی اپنی شہزادی کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگے چھوٹے سے بیڈ پر لٹایا اور پھر واپس بیڈ کی طرف آیا۔ اسے اپنی طرف پلٹتا دیکھا مومل روح مورتی تکیے میں منہ چھپا گئی۔ باسم اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس کے پیچھے لیٹ کر اسے بازو سے جگڑتا اس کا رخ اپنی طرف کاٹ گیا۔ ناراض کیوں ہوں؟ اس کے سوال پر مومل پل بھر کے لیے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی، پر باسم کی بولتی آنکھوں نے بہت جلد اسے آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ سوری یار، بہت امپورٹنٹ کام میں بزی تھا، کہنے کے ساتھ وہ باقاعدہ کان کو ہاتھ لگا گیا۔ کس بات کی معافی مانگے گی؟ نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے روح موڑ گئی تو باسم گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے۔ باسم اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب ترین کھینچ گیا۔ مومل ایک دم سٹپٹا گئی، یہ کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرواتی باسم اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی جما گیا۔ چپ چاپ سو جاؤ ورنہ پھر سونے نہیں دوں گا۔ اس کی سرگوشی کرتے لب اور بے وقت الفاظ مومل کو کپکپانے پر مجبور کر گئے۔ وہ چڑی لیتی جٹ سے آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی، پر اس ستمگر کی قربت میں ایسا کہاں ممکن تھا۔ وہ دونوں گول گپے کھانے فوڈ اسٹریٹ آئے ہوئے تھے اور اب زین کے کہنے بعد دونوں مقابلے میں گول گپے کھا رہے تھے۔ زین پھرتی سے گول گپے کو میز سے برتا پانی میں ٹپوکا منہ میں ڈالتا نکل رہا تھا، جبکہ دوریا بیچاری بہت پھرتی دکھانے کے باوجود زین سے پیچھے تھی۔ اچانک دوریا کے ذہن میں کوندا لپکا تو وہ اپنے خیال پر عمل کرنے کی ٹھان گئی۔ اس نے 2 گول گپے پکڑ کر مسلے اور پاؤڈر منہ میں ڈال کر پانی والی کٹوری منہ سے لگا لی۔ جب اس نے 6 گول گپے اسی طرح کھائے تو اس کی چالاکی پر زین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ چیٹنگ ہے، زین احتجاجیہ چلایا تو دوریا کھلکھلا کر ہنس دی، پر ہنستے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے منہ میں گول گپا موجود ہے، جس کے باعث اسے پھندا لگ گیا۔ وہ کھانس کر بے حال ہونے لگی۔ زین جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آتا اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ کیا کرتی ہیں یار؟ چھوڑیے یہ، میں اپنی منگواتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے وہاں سے ہٹا تو اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر دوریا تیزی سے اپنی پلیٹ میں بڑے گول گپوں سے 5 گول گپے اس کی پلیٹ میں رکھ گئی اور پھر اپنی جگہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہی اسے زین اپنی طرف آتا دکھا، جس نے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل اس کے آگے کر گیا تو وہ کھانستی ہوئی بوتل منہ سے لگا کے پانی پیتے اس سے چور نظروں سے زین کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں پریشانی سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوریا سر پٹا کر نظر پھیر کے پانی پینے کے بعد اس نے بوتل سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک نظر زین کی پلیٹ پر ڈالی۔ ہیں، میں جیت گئی؟ زین لوزر وہ خوشی سے چیختی تالیاں بجانے لگی تو بیچارہ زین بوکھلا گیا۔ اس نے جھٹ سے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کی چالاکی سمجھ آئی۔ دوریا چیٹر، کتنی گندی بچی ہیں آپ، چیٹنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ وہ بازو سینے پر باندھ کر ٹیبل کے ساتھ کمر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں جی، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ وہ ناک سکول کر بولی تو زین اس کی ادا پر فدا ہو گیا۔ اگر ہار بھی رہی ہوتی تو مجھے پتہ ہے آپ مجھے کبھی نہ ہراتے۔ اس کے الفاظ میں محسوس کیا جانے والا مان تھا۔ زین کو لگا وہ ایک دفعہ پھر سے اس حسینہ کے آگے اپنا دل ہار گیا ہے۔ زین گردیزی دوریا کے آگے اپنا آپ تو ہار سکتا تھا، پر اسے کبھی ہرا نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر وہ حسینہ دھیرے سے مسکرا دی، پر آنکھوں سے جھلکتی اداسی زین سے اب بھی چھپ نہ پائی تھی۔ جانے ایسا کون تھا دکھ تھا جو اس پیاری لڑکی کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ زین، چلیے نا، اب مجھے رائڈز لینی ہیں۔ اس کی فرمائش پر زین ایک ہاتھ سینے پر رکھتا اس کے سامنے جھک گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جو حکم ملکہ عالیہ، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ اس کی نوٹنکی پر دوریا کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر فورٹریس آ گئے اور ٹکٹس خرید کر رائڈز کی طرف بڑھ گئے۔ سب سے پہلے کشتی پر بیٹھنا ہے مجھے۔ اوکے جناب۔ وہ دونوں کشتی والے جھولے پر آئے اور دوریا کے اصرار پر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ دوریا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا یار؟ لڑکیاں تو ڈرتی ہیں ایسے رائڈ سے، اسپیشلی کارنر میں بیٹھنے سے۔ وہ واقعی حیران تھا اس لڑکی پر۔ ہاں ڈرتی ہیں، پر وہ دوسری لڑکیاں ہیں۔ دوریا کسی سے نہیں ڈرتی اور جہاں ہی تو مزہ آتا ہے، دیکھیے گا آپ بھی کتنا انجوائے کرتے ہیں۔
وہ خوشی سے کہتی کشتی میں موجود دوسرے مسافروں کو دیکھنے لگی اور پھر واقعی وہ کشتی چلنے والے بالکل نہیں ڈری تھی۔ ایک دوسرے کے سنگن میں ایک بھرپور دن گزار کر دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہو گئے۔ راجہ گھر پہنچا تو باہر دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نوریا کہاں گئی؟ تالا کھول کر وہ گھر داخل ہوا تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رانی رانی کہاں ہو یار؟ اونچی آواز میں نوریا کو پکارتا پورا گھر چیک کرنے لگا پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نوریا کا نمبر ڈائل کیا۔ دا ڈائلر نمبر از پاورڈ آف، پلیز ٹرائی بیک لیٹر۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر کے بعد کوشش کیجیے۔ ایک بار، دو بار، تین بار وہ بار بار نمبر ملانے لگا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ حقیقتاً کافی پریشان ہو چکا تھا۔ دفتر اس کے دماغ میں ایک خیال کندے کی طرح لپکا۔ ہاشر شٹ میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے خود کو احمق ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال اور تیزی سے ایک نمبر ڈال کیا۔ ہیلو، ایس ایس پی مرتسم یزدان اسپیکنگ۔ ہاشر پر اٹیک کا وقت آ گیا ہے، جلدی سے فورس ریڈی رکھو، ہمیں اگلے 1 گھنٹے میں اٹیک کرنا ہے۔ فورس تیار کرو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، اوور۔ پروب انداز میں حکم صادر کرتا وہ اپنا لب اور لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ یس سر۔ جواب سنتے ہی وہ کال کاٹ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ایک اور نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ ہیلو احسن، ہاشر نے میری وائف کو کڈنیپ کر لیا ہے، ہمیں اگلے 1 گھنٹے میں اٹیک کرنا ہے، اپنے آدمی تیار رکھو، ہری اپ۔ سرد لہجے میں حکم سناتا کال بند کر کے تیزی سے موبائل میں انگلیاں چلانے لگا۔ 5 منٹ اپنا کام کرنے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھا اور الماری کے نچلے حصے میں بند ایک خفیہ لاکر کو کھولنے لگا۔ لاکر کھول کر اس میں پڑی پسٹل اٹھا کر جینس میں ارسی چاقو پکڑ کر لاکر بند کر دیا اور چاقو کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک چمکتا ہوا تیز دھاری چاقو تھا جس کی چھوٹی سی دستی کالے رنگ کی تھی۔ راجہ نے چاقو کی نوک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دباؤ پڑتے ہوئے سرہون کی ننھی سی بوند چاقو کی نوک پر چمکنے لگی۔ اس نے چاقو ہٹا کر شرٹ کے بازو سے صاف کیا اور اپنی ہتھیلی پر لگی کٹ پر انگلی دبائی۔ 5 سیکنڈ کے بعد خون نکلنا بند ہو گیا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا ہاشر، اب دیکھو مرتسم یزدان تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پر جماتے راجہ نے سوچا سپاٹ چہرہ لیے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ گھر سے نکل کر وہ گلی کے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑا، موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں ایک جگہ کا، وہاں پہنچو سب جلدی۔ بات مکمل کر کے موبائل جیب میں رکھتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑا، گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ سب سے پہلے اس نے گاڑی قریبی مسجد کی طرف موڑی۔ مسجد پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے وضو کیا اور پھر مسجد کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ 2 رکعت حاجت کے نفل کی نیت باندھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ رکوع کے لیے جھکا تو آنکھ سے بہتا ایک آنسو قدموں میں جا گرا۔ سجدے میں سر جھکایا تو دل بھر آیا۔ نفل پڑھ کے اسلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ اب کی دفعہ آنسو پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ قابو پاتا بھی کیوں، آنسو رکتا بھی کیوں؟ اس کی ذات کے آگے رونا ہی تو جچتا ہے۔ وہی تو ہے ایک جو آنسو کی لاج رکھتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ آنسو بہنا شروع ہوئے تو بہتے ہی چلے گئے۔ یا اللہ، میں تیرا بڑا نافرمان بندہ ہوں، بہت گناہ گار ہوں، پر تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے۔ میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہ دینا مجھے۔ میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ، میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں اپنے ہر عزیز کو کھونے کے بعد، اب مجھ میں حوصلہ نہیں کہ میں اپنی رانی کو بھی کھو دوں۔ وہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، میرے وجود کا حصہ، اس کے وجود میں سانسیں لے رہا ہے، وہ میری زندگی کی راحت ہے، وہ میری جنت کی ساتھی ہے۔ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور مجھے ہمت دینا کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ آنسو سے تر چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ وہیں بیٹھا اپنے جذبات پر قابو پانے لگا۔ بظاہر لوہے کی طرح مضبوط دکھنے والا مرد اندر سے کانچ کے بکھرے ٹکڑوں کی مانند تھا۔ ہمیشہ اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی جاتی تھی اور وہ تہی دامن رہ جاتا تھا۔ حالات نے باہر سے اسے جتنا مضبوط بنا دیا تھا، اس کی زندگی میں رونما ہوئے واقعات نے اسے اندر سے اتنا ہی کھوکھلا بھی کر دیا تھا، پر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ برسوں پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی اور مرتسم یزدان حسن ہار گیا تھا، کیونکہ تب وہ ایک بچہ تھا۔ آج پھر ایک جنگ ہونی تھی جس میں اسے ہارنا نہیں جیتنا تھا، کیونکہ مرتسم یزدان حسن اب ایک بچہ نہیں رہا تھا،
بلکہ ایک بھرپور توانا مضبوط مرد بن چکا تھا جو سب دشمنوں کے مقابلے کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ وہ اکیلا بھی ان ہزاروں پر باری تھا۔ 100 دن کتوں کے ہوں تو ایک دن شیر کا بھی ضرور آتا ہے، اور وہ ایک دن بھی کتوں کے 100 دنوں پر باری ہوتا ہے۔ وہ مضبوط اور اٹل ارادہ لیے وہاں سے نکل آیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کرسی پر بندی بیٹھی تھی۔ حاشر کی باتوں نے اس کے وجود میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ حاشر کو کیا ضرورت پڑی تھی اسے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی۔ کوئی بات تھی تو ہی وہ ایسا بول رہا تھا نا۔ اگر حاشر کی بات سچ ہوتی تو اپنا اتنا بڑا دھوکا اس کا راجہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ دروازہ کھولنے کی آواز پر نوریہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حاشر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھا جنہیں رول کر کے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ قدم قدم چلتا نوریہ کے نزدیک آیا اور پاس پڑی خالی کرسی نوریہ کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی مکروہ صورت دیکھتی وہ تنفر سے چہرہ موڑ گئی تو اس کی حرکت پر حاشر بنا اٹھا۔ بڑی اکڑ ہے نا تجھ میں، آج یہ ساری اکڑ ہوا ہو جائے گی، چل پکڑ یہ اور سائن کر ان پر۔ وہ کہتا ہاتھ میں پکڑے پیپر اس کی گود میں رکھ گیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اسے تنفر بڑی نظر سے دیکھتے رہی۔ کیا دیکھ رہی ہے، سائن کر جلدی۔ حاشر کی بات پر وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوسری نظر اپنے ہاتھوں پر ڈال کے جو بندھے ہوئے تھے اس کا اشارہ سمجھتے وہ اٹھا اور کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کھولنے لگا ہوں پر خبردار کوئی چالاکی کی تو یہ سوچ لینا پہلے کہ اس حالت میں نہیں تم کہ کوئی چالاکی کر سکو۔ اس کے دھمکی پر نوریہ کی آنکھیں بڑھ آئی۔ اس کے وہم و گماں میں بھی یہ سب نہ تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس ہاتھ کھولنے کے بعد وہ واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ البتہ پاؤں اب تک بندھے تھے۔ نوریہ نے جوں ان پیپر پر لکھی تحریر کا پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ نوریہ بے یقینی سے ان پیپر کو دیکھتی اسے استفسار کرنے لگی۔ نظر نہیں آ رہا یا پڑھنا نہیں آ رہا؟ تمہاری پراپرٹی کے پیپر ہیں، وہی پراپرٹی جس کے خاطر میں نے تم سے شادی کی۔ اس پر بام پھوڑتا وہ آہر میں مکرو کہہ لگا کر ہنس دیا۔ جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ اس کے سوال پر وہ آنسو بڑی نظروں سے اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی۔ تمہاری جائیداد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے انکشاف پر نوریہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تم سے شادی تو کر لی پر اب سوال تھا اس جائیداد کا جس کی خاطر میں نے تم سے شادی کی۔ تمہارے باپ نے اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام لکھوا دی جبکہ مجھے تو پوری جائیداد چاہیے تھی۔ پھر میں نے سوچا وہ بوڑھا اتنا آسانی سے تو ساری جائیداد تمہارے نام نہیں کرے گا، اور اگر تمہاری جائیداد بھی میں اپنے نام لگوا لیتا تو اس بوڑھے کو پتہ چل جاتا، اس لیے میں نے اس بوڑھے کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایک اور انکشاف، اور یہ انکشاف سب سے زہریلا تھا۔ جس باپ کی موت کو وہ آج تک ایک حادثہ سمجھتی آئی تھی وہ موت حادثہ نہیں بلکہ ایک قتل تھا۔ یہ سوچ کر نوریہ کی روح لرزا گئی۔